9واں سپارہ سورہ انفال، اس کی آیات 37 سے 38۔ اللہ رب العزت کا فرمانے عالی شان ہے، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، تم کافروں سے فرماؤ، ان ینتہوا، اگر وہ باز رہے، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر وہی کریں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبیث اور مومنین کو طیب کہہ کر دونوں میں فرق بیان فرما دیا ہے، اور آخرت میں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت اور کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے فرما دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جائیں، اور دین اسلام میں داخل ہو کر دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا کفر اور اسلام سے پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے، آپ کے اور مسلمانوں کے خلاف پھر جنگ کی، تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی سنت گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک فرما دیتا ہے اور اپنے انبیاء و اولیاء کی مدد فرماتا ہے۔ جیسے پچھلی امتوں کے کفار نے جب اللہ عز و جل کے رسولوں کو جٹلایا، ان کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یوں ہی جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مشرکوں کو شکست و رسوائی سے دوچار کیا، وہ پھر ایسا ہی کرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر جب کفر سے باز آئے اور اسلام قبول کر لے، تو اس کا پہلا کفر اور حالت کفر میں کیے گئے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب عمرو بن عاص اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام کر عرض کی کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ میری مغفرت کر دی جائے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام قبول کرنا سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔